آزاد کشمیر ایک عوامی انقلاب، عوامی تحریک اور عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوا اور بالآخر عوام جیت گئے اور بالکل نہتے کشمیریوں نے یہ تحریک شروع کی اور اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ کشمیر کے عوام تھے۔ یہ آپ کے سامنے میں ایک تصویر رکھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ریاست کسے کہتے ہیں، ریاست کون ہے؟ ریاست عوام ہے اور عوامی طاقت کے سامنے بڑے بڑے ٹینک، بڑی بڑی توپیں، بڑے بڑے جہاز اور گولیاں، لاشیں، سب کچھ بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے۔ 29 ستمبر کو تحریک شروع ہوئی اور اس سے پہلے الٹیمیٹم دیا گیا، لیکن ہمارے طاقت سے اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے حکمرانوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی اور کہا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں اور ہم ان کی باتیں کیوں مانیں، ہم اپنی مراعات کیوں ختم کریں، ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں۔ لیکن ان کے مطالبات بڑے جائز تھے اور عام آدمی کے تھے۔ 29 ستمبر کو یہ ہڑتال شروع ہوئی اور کشمیر مکمل طور پر بند ہو گیا۔ 29، 30، 1، 2 اور 3، 5 دن یہ بھرپور سٹرائک رہی اور مکمل طور پر تمام مارکیٹیں بند، کاروبار بند، پہیا جام، شٹر ڈاؤن، اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور سڑک پہ کوئی عورت نہیں تھی۔ خواتین نے گھروں کو سنبھالا اور سڑکوں پہ احتجاج کیا آزاد کشمیر کے عوام نے، اور اس میں پھر طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلائی گئیں، 9 مئی کی طرح فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور تقریباً 9 سے زیادہ، 10 سے زیادہ کشمیری جوان جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا اپنے سیاسی اور شہری حقوق کے لیے۔ لیکن ان کی اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ لاشیں گریں گی، ہم وہیں اٹھائیں گے، وہیں ان کے کفن کا انتظام ہوگا، وہیں جنازہ ہوگا اور اس کے بعد 4 لوگ جائیں گے اور تدفین کریں گے، لیکن ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور ایسا ہی ہوا اور اسلام آباد سے پولیس گئی، ایف سی گئی، رینجرز کے جوان بھیجے گئے، سب کو بھیجا گیا اور وہاں پہ پرلے درجے کی فستائیت برپا کی گئی، گولیاں بھی چلیں، لیکن کشمیر کے عوام نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور لاشیں اور وہیں پہ جنازے ہوئے اور وہیں پہ کفن اور تدفین کا انتظام کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی اور جب لاشیں گرنے کے بعد بھی کشمیر کے عوام نے جگہ نہیں چھوڑی، تب طاقت کے ایوانوں میں ذرا ہلکا سا زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر اگلا کام یہ ہوا کہ کل رات ایک میسج کنوے ہوا، انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ سبمٹ کی، وہی انٹیلیجنس ادارے جن کے سربراہان وہاں پہ ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، جوڑ توڑ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، وہیں سے پھر اطلاع آئی اور تمام اداروں نے اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ تحریک روز بروز تگڑی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لاکھوں کشمیری عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے۔ راولا کوٹ ہو، باغ ہو، میرپور ہو، مظفر آباد ہو، کوہالا پل ہو، وادی نیلم ہو، 8 مقام ہو، کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں سے کشمیری نہ نکلے ہوں، اور انہوں نے اپنا بھرپور ساتھ دیا۔ اور ان کی قیادت کون کر رہے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تصویر دیکھیے گا، ایک طرف 3 نامعلوم کشمیر کے شہری بیٹھے ہیں، نامعلوم ہیں، ان کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ عام لوگ تھے، عام شہری تھے، اور یہ ایک طرف 3 لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، دوسری جانب میں ذرا آپ کو دکھاؤں تو کون کون بیٹھا ہے۔ جناب وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب، جناب قمر زمان قائرہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے بعد بیٹھے ہیں جی امیر مقام صاحب وفاقی وزیر، سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر، مسعود صاحب
صدر آزاد کشمیر امریکہ میں سابق سفیر پاکستان کے اور ان کے ساتھ 2 صاحب اور بیٹھے ہیں، اور اس طریقے سے ایک اور صاحب ہیں جن کی تصویر مجھے نظر نہیں آ رہی، ہاں جی، رانا ثناء اللہ صاحب نظر آ گئے مجھے، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اور اب سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے مسلم لیگ نواز، لیگی وزراء، لیگی سوشل میڈیا نے ان کو بھارتی ایجنٹ کہا، ان کو را کا ایجنٹ کہا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور پھر کل رات ساری رات ان کے سامنے سر نگوں، ہاتھ سر جوڑے بیٹھے رہے اور سر جھکائے بیٹھے رہے، اور انہیں جن کو یہ ایجنٹ کہہ رہے تھے، اور بالآخر تمام کے تمام مطالبات مان لیے گئے، اور مطالبات ماننے کے بعد پھر دستخط ہوئے، اور پوری ایک طرف طاقت کے ایوانوں کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب عام کشمیری عوام بیٹھے ہیں، اور بالآخر وہ لڑائی جیت گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اسلام آباد سے پولیس بھیجی گئی، جب انہوں نے وہی حرکتیں کرنے کی کوشش کی، بے توقیر کرنے کی کوشش کی، تو ان کی بھی پٹائی ہوئی۔ اچھے مناظر نہیں تھے، بالکل اچھے مناظر نہیں تھے کہ وردی کی اس طریقے سے بے توقیری کی جائے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ پنجاب میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا، اور اسلام آباد میں بھی ہوا، ہر جگہ یہ ہوا، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا، لیکن کشمیر کے عوام نے اس بے توقیری کو برداشت نہیں کیا اور اس بے توقیری کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہی کچھ آزاد کشمیر کی پولیس کے ساتھ ہوا، اور پھر یہی کچھ ایف سی کے ساتھ ہوا، اور ایف سی کے جوانوں نے گولی چلانے سے بھی انکار کیا۔ مظفر آباد پولیس، آزاد کشمیر کی پولیس نے گولی چلانے سے انکار کیا، اور ایسا بھی ہوا، اور اس کے بعد انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ تھی کہ جناب ان کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم نے آپریشن کیا تو لاشیں گر جائیں گی، اور 200، 250، 300 یہ لاشیں گر سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جناب صورتحال اس کے بعد بھی قابو کر لی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں یہ حرکت کی گئی، اور گولی کا حکم دیا گیا، اور گولی چلائی گئی، اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب آئے اور عطا تارڑ صاحب آئے، 2 وزیر آئے، اور دونوں وزیروں نے کہا کہ یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، گولی کے یوں چھٹے ماریں گے، رینجرز کو حکم دیں گے اور یہ بلو ایریا صاف ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا، لیکن اس دن خیبر پختونخوا کے عوام اور پنجاب کے عوام، پنڈی کے عوام، اسلام آباد کے عوام، اس دن اتنی زیادہ گولیاں چلائی گئیں رات کی تاریکی میں، اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور لاشیں وہاں بھی گری تھیں، اور پھر اس کے بعد جب لاشوں کا پیچھا کیا گیا تو پھر مطیع اللہ جان کو ہاسپٹل سے اٹھا لیا گیا۔ تو ایسا بھی ہوا، لیکن کشمیریوں نے وہ غلطی نہیں کی، اور کشمیری عوام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لہذا یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اگر یہ ہم نے اتنے بندے مار بھی دیے اور اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے، اور پھر لگے گا آزاد کشمیر میں کرفیو، اور اگر کرفیو لگ گیا تو پھر یہ انٹرنیشنل خبر بنے گی، کیونکہ بھارت جو ہے وہاں سے جو رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی تنظیمیں آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا پچھلے 5 دنوں میں، اس کے بارے میں آلریڈی الرٹ بھی جاری کر چکی اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کر چکی، جو کہ وہاں پہ لاشیں گرائی گئیں۔ تو بہرحال کل آزاد کشمیر کے عوام جیت گئے، اور نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی طرز کا سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہمارے طاقتور حکمران، اور ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ لیکن ابھی بھی بہت سمارٹ پلے کیا کشمیر کے عوام نے، اور انہوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور 3 روزہ آزاد کشمیر میں سوگ، جو شہداء اس تحریک کا حصہ بنے، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے وہ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں ہمارے مطالبات پر جو دستخط کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہی 3 روزہ سوگ کا جو اعلان ہے، یہ دوبارہ سے ایک خوفناک تحریک کی صورت میں دوبارہ سے بلکہ کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ یہ دوبارہ ابھرے گا۔ لہذا توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کوئی حرکت ایسی نہیں کریں گے،
اور معاملے کو زیادہ نہیں گڑبڑ کریں گے اور جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر عمل کریں گے۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور یہ تو ہمارے حکمرانوں کو پہلی شکست فاش ہوئی ہے، شکست فاش جس کا انہوں نے توقع نہیں تھی۔ اب اگلی خبر ہے جناب، وہ ہے ہمارے جو امن معاہدہ کیا گیا، امن معاہدے کے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جیسے نریندر مودی کو، بھارت کو گندا کیا تھا پاک بھارت لڑائی کے بعد، کہ کس طریقے سے انہوں نے جنگ بند کروائی تھی اور بھارت کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی لیکن بھارت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب چونکہ یہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ امن معاہدہ کر کے آئے ہیں، دستخط کر کے آئے ہیں، پاکستان اس میں شامل ہے، شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، ہمارے سپہ سالار تھے، یہ سب کے سب وہاں پہ دستخط کر کے آئے ہیں۔ کل انہوں نے یہ حرکت کی اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کوئی اور معاہدہ تھا اور ہمارا کوئی اور معاہدہ تھا۔ تو ہوا یہ ہے کہ ان کا جو ڈرافٹ تھا مسلم حکمرانوں کا، اس ڈرافٹ کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سائڈ پہ رکھا، اور جو ڈرافٹ تھا جس پہ اتفاق کیا نیتن یاہو نے، اس کو معاہدے کا حصہ بنایا، اور اب وہ بتا دیا، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس میں مڈل ایسٹ کے تمام حکمران اور سراؤنڈنگ ایریاز کے تمام ممالک وہ شامل ہیں، مطلب پاکستان کا نام اس میں درج نہیں لیکن پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں بتایا کہ تمام کے تمام نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق، اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جو نہیں مانے گا اس کا پھر ہم سبق بھی اس کا خود ہی اس کو سبق سکھا دیں گے۔ یہ بھی ہوا، تو اس کے بعد یہ صدر ٹرمپ کا ڈرافٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، معاہدہ بلکہ نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی۔ اب اسحاق ڈار صاحب کون سچا ہے کون جھوٹا، میں نے ایک ڈالا، میں نے کہا جی ذرا عوام کی رائے پوچھ لیتے ہیں کہ عوام کیا کہتے ہیں، تو میں نے ایک پول کروایا ہے اور پول ابھی تک جاری ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک کا نتیجہ ابتدائی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ صرف ابھی چند گھنٹے گزرے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ جو امن معاہدہ یا فلسطین کا یا غزہ کا جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں کون جھوٹ بول رہا ہے، زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے، تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں 40% ہے، اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں 55% ہے، اور صدر ٹرمپ صرف 5% ہے، یعنی 95% اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو بات صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ 95% درست ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں 95% عوام یہ کہہ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے پاکستان کے عوام کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، تو وہ ہرگز بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔